إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر وما سقي بالنهر نصف العشر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی، بادشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں بانٹنا، یہ بڑا فضیلت کا کام ہے۔ اور صرف فضیلت کا کام ہی نہیں بلکہ انسانوں سے بالخصوص اور تمام انسانوں سے بالعموم اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے بہت ساری مثالوں سے سمجھایا، ان کو بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، کمزوروں کا سہارا بننا، بیواؤں کا مسیحا بننا، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں بانٹتے ہیں، اس دانے جیسی ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے جیسی ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر دانے کے اندر 100 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وسعت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانکار ہے۔
اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر ایک دانہ ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اس ایک دانے سے، اس ایک دانہ جو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اس دانے سے اللہ رب العالمین ہمیں کئی دانے عطا کرتا ہے۔ ہم اس کو دنیا کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ہم اپنے کھیت اور کھلیان کے اندر دانے ڈالتے ہیں تو کیا وہ دانہ ایک ہی دانہ لاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک دانہ بسا اوقات بہت سارے دانوں کو لے آتا ہے، اور بسا اوقات اتنے دانے لے آتا ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بیج سے اتنے دانے آ جائیں گے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو جتنا خرچ کیے ہو، جس طرح سے تمہاری زمین کے اندر ڈالا گیا ایک دانہ کئی دانے لاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ایک روپیہ بھی، اس کا ثواب اللہ رب العالمین 700 روپیوں کو خرچ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنائیں، اپنی دیدنت بنائیں کہ اللہ کے راستے میں گاہے بگاہے خرچ کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں گاہے بگاہے دیتے رہیں۔ یاد رکھیں، آپ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جب لوٹائے گا تو اتنی تعداد میں لوٹائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ لوگوں جو بھی کار خیر تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، اسے تم اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ پاؤ گے۔ یعنی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی صورت میں تمہیں کتنا دے گا۔ بلکہ ایک آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، سرا وعلانیہ، چھپے طور پر بھی، دکھاتے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ ریاکاری کے طور پر، دکھاتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس لیے دکھایا جائے تاکہ دیکھ کر کے دوسرا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تاکہ دوسرے کا بھی دل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مائل ہو۔ اگر اس نیت سے دکھاتے ہوئے آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر، ایسے لوگوں کا صلہ، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس دن میرے بھائی اور دوستوں، اس دن کے متعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اس دن ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا ان پر کوئی ڈر طاری نہیں ہوگا، وَلَا يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے، اداسی نہیں آ سکتی۔ یہ فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی، یہ فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو لٹانے کی۔ لیکن یاد رہے میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اسی مال کو قبول کرتا ہے جو مال محبوب ہو، جو مال ہمیں اور آپ کو پسند ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچھے مال تو اپنے پاس رکھ لیں اور جو خراب مال ہے اسے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اگر آپ کا نظریہ ایسا ہے، آپ کی مینٹالٹی ایسی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے خرچ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور سنو تم جو کچھ بھی مال اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کون سی کوالٹی اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، کس کوانٹٹی میں دے رہے ہو، اللہ رب العالمین کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں،
کہ جو مال دے رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارے نزدیک وہ مال بہتر ہے تو اسے غریبوں کے گھروں تک پہنچایا جائے, اور اگر ہمارے نزدیک وہ مال بہتر نہیں ہے تو اسے غریبوں کے گھروں تک نہیں پہنچانا چاہیے, اسے جانوروں کے حوالے کر دینا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا وصول ہے کہ جو تم پسند اپنے لیے کرتے ہو وہی پسند اپنے غریب بھائی کے لیے کیجیے گا. اگر غریب بھائیوں کو ردی چیزیں پہنچا رہے ہو تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں, صحابہ کرام کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی آیتیں جب نازل ہوتی تھی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جیسی آیتیں نازل ہوتی تھی, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے سب سے بہترین باغوں کو اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. اپنے سب سے بہترین باغوں کو, جن باغوں کے اندر سب سے بہترین کھجور آتے تھے, ان باغوں کو اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. ہمارا اور آپ کا بھی یہی تو امتیاز ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جیسی سوچ ہماری ہونی چاہیے. جس طرح صحابہ کرام نے اپنے اچھے مالوں کو اللہ کے راستے میں دیا, ہمیں بھی اچھے مالوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائی اور دوستوں, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. پہلی اجباری, دوسرا اختیاری. اجباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں لازمی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس میں بہانے نہیں چلیں گے, آپ کو دینا ہی دینا ہے. اگر نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تنگ کرے گا, آپ کے مالوں میں برکتیں کو روک لے گا. اور دوسرا خرچ اختیاری ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اختیار ہے, اگر آپ چاہیں تو دیے تو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا, اگر نہیں دیے تو اللہ رب العالمین آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا, آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیوں نہیں دیا. جو مال اللہ رب العالمین کے راستے میں اجباری طور پر, لازمی طور پر خرچ کرنا ہے, اس میں سے پہلا مال زکوٰۃ کا مال ہے. زکوٰۃ کا مال, روپیہ پیسہ اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے اور اس پر حولان حول یعنی 1 سال مکمل ہوتا ہے, اس پر 2.5% میرے بھائی اور دوستو اللہ کے راستے میں دینا واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو تنگ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر پریشان کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اس کی بزنس میں خسارہ کو واجب کر دے گا, اور ایسا انسان آگے چل کر کے نقصان اٹھائے گا. اور دوسرا جو بھی واجب کے قبیل سے ہے وہ ہے عشر یا نصف عشر. عشر یا نصف عشر کیا ہے؟ جو ہمارے کھیتوں کے اندر غلے پیدا ہوتے ہیں, اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں, ہم پر واجب اور ضروری ہے کہ اس کا زکوٰۃ نکال دیا جائے. لیکن یاد رہے, مالوں کے اندر زکوٰۃ جب نصاب کو پہنچے گا اور اس پر 1 سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ہمارے کھیتوں سے جو پیداوار ہے, ہمارے کھیتوں سے جو غلے آ رہے ہیں, اس پر 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس دن تم کٹائی کر رہے ہو اسی دن اس کا حق دے دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا حق دینا ہے غریبوں کو؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ فیما سقط السماء والعیون او کان اثریہ العشر, کہ اگر آپ کی کھیتی کو آسمان نے سینچا ہے, اللہ کی بارش نے سینچا ہے, یا آپ کی کھیتی کو چشمے نے سینچا ہے, یا آپ کی کھیتی کے اندر جو تری تھی, جو اس کے اندر تری تھی, اس تری سے اگر آپ کے کھیت کی پیداوار ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو اس میں 10واں حصہ آپ کو دینا ہے, اس میں 10واں حصہ دینا ہے. لیکن وما سقي بالنضح, لیکن جس کھیتی کو آپ نے پانی چلا کر کے تیار کیا ہے, آپ کی محنت لگی ہے, اس میں آلات کے ذریعے آپ نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے اس کی سینچائی وغیرہ میں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں سے 20واں حصہ دیا جائے گا. ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غلے ہمارے کھیتوں سے آتے ہیں یہ کتنی مقدار میں ہو تب زکوٰۃ واجب ہوتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ,
لوگوں جب آپ کے کھیتوں کی پیداوار 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 5 وسق سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ مقدار کے اعتبار سے 5 وسق کتنا ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت سے، آپ کے کھلیان سے 653 کلو غلے پیدا ہوتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 653 کلو یعنی 6 کنٹل اور 53 kg اگر آپ کے کھیتوں سے غلہ پیدا ہو رہا ہے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے کھیت میں 6.5 کنٹل پیداوار ہو گئی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ عشر نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر 6 کنٹل اور 53 kg آپ کے کھیت سے پیداوار ہو رہی ہے، آپ پر زکوٰۃ نکالنا یعنی عشر نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اور ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس عشر کو گھروں میں لا کر 1 مہینہ 2 مہینہ رکھ کر کے نہیں، جس دن آپ کی کٹائی ہو رہی ہو اسی دن آپ نکال دیں، کیونکہ قرآن میں یوم حصاد ہی کے الفاظ آئے ہیں کہ کٹائی کے دن ہی غریبوں کو ان کا حق دے دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عشر اور نصف عشر ہے یہ ہم کس کو دیں گے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ 8 لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ عشر فقیروں کے لیے ہے۔ اور یہاں فقیر سے مراد فقیر برادری نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لے۔ آیت کے اندر جو صدقات کے الفاظ آئے ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقراء کے جو الفاظ آئے ہیں، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں فقیر برادری مراد نہیں ہے، بلکہ فقراء سے مراد حالت کے فقیر مراد ہے۔ وہ لوگ، وہ اب خان بھی ہو سکتا ہے، چودھری بھی ہو سکتا ہے، انصاری بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ حالت کا فقیر ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اسے زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اور دوسرا والمساکین، مسکینوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ مسکین یہ کون لوگ ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی بنیادی ضرورتیں اچھی طرح سے پوری نہیں ہو پاتی، ان کی سیلری اتنی نہیں ہوتی ہے جس سے وہ ماہانہ خرچ کو اچھی طرح سے برداشت کر سکے، وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی عشر زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں والعاملین علیہا، جو لوگ عشر کو وصولتے ہیں، زکوٰۃ کو وصولتے ہیں، لوگوں کے پاس جا جا کر کے ان کے گھروں سے زکوٰۃ کو لاتے ہیں، ان کو ان کی محنت کے بقدر زکوٰۃ سے، عشر سے ان کی تنخواہ یا ان کو پیسہ اور ان کو اجرت دیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ تالیف قلب سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہو، نیا مسلمان ہے، ابھی اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کو ہم زکوٰۃ اور عشر دے کر کے اسلام کی طرف مائل کریں گے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جو نو مسلم شخص ہے اس کو زکوٰۃ، عشر وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں تالیف قلب کے باب میں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، عشر دیا جا سکتا ہے جو کافر ہوتے ہیں، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ظالموں اور جابر کافروں کو بھی تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالے، مسلمانوں کو نہ ستائیں، مسلمانوں پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کافر جو بڑا ظالم و جابر ہے، گھر سے وہ مالداری کیوں نہ ہو،
گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دینے سے وہ مسلمانوں کے تئیں رحم دلی کے جذبات پیدا کرے گا اپنے اندر، مسلمانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرے گا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وفر رقاب، پانچواں شخص غلام کی گردن کو چھڑانا، یعنی آپ کو غلامی کا تصور نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو اس وقت پھر رقاب کا جو الفاظ ہے قرآن کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ غلام ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس پیسے ہے، اس پیسے کے ذریعے زکوٰۃ جو ان پیسوں سے نکالے گا، اس زکوٰۃ کے پیسے سے کسی انسان کو غلامی سے آزاد کر دے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ غلامی کا تصور نہیں ہے، تو پھر رقاب کے مفہوم میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آج کے اس دور میں جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، الزام کی بنیاد پر انہیں حوالے زندان کر دیا گیا، وہ بیچارے بے گناہ ہیں، ایسے لوگوں پر بھی عشر اور زکوٰۃ کے پیسوں کو خرچ کر کے ان کو جیلوں سے رہائی کرائی جا سکتی ہے۔ اور چھٹے قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرض دار ہیں، جو مقروض ہو چکے ہیں، جن کا بزنس چشم زدن میں آگ کے حوالے ہو گیا اور وہ سڑکوں پر آ گئے، کافی قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی عشر اور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کریں اور اپنی زندگی کو سکون اور خوشحال بنانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم کے لوگ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہاں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، فی سبیل اللہ سے جو لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر نیکی کے کام میں عشر اور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، نہیں، اللہ نے جو فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے، فی سبیل اللہ سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا، ان کو عشر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اور آخری آٹھویں قسم میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، دوران سفر ان کے جیب کو کوئی کاٹ لیتا ہے یا ان کا مال لٹ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو عشر دیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ٹرینوں میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے سامان کو لوٹ لیا، اب بیچارہ پریشان ہے، وہ کہاں جائے، آپ اس کی حالت کو پوچھئے، اگر حقیقت میں وہ انسان اس کا مال لوٹا ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو اسے دے سکتے ہیں، عشر کے پیسوں کو آپ اسے دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ عشر دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسہ مکتب جو ہے ہمارا چلتا ہے، کیا یہ 8 مصارف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا مدرسوں کو اسے دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے بھائی اور دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں کو ہندوستان کے اندر صرف میں بتا رہا ہوں، ہندوستانی مدارس مکاتب کو زکوٰۃ کا پیسہ اور عشر کے جو غلے ہیں دینا جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ضروری کیوں ضروری ہے اور کیوں دینا جائز ہے؟ اس لیے دینا جائز ہے کیونکہ ان مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ پڑھنے والے بچے غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان غریب کے بچوں اور ان فقیر کے بچوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا اس مدرسوں کو پہنچتا ہے تو صرف اور صرف انہیں بچوں کی تعلیم کے لیے پہنچتا ہے، انہیں بچوں کی تربیت کے لیے پہنچتا ہے اور کسی کے لیے نہیں پہنچتا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دیں میرے بھائی اور دوستو، ہمارے بچے مکاتب میں پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ کے گاؤں کا مدرسہ عشر اور زکوٰۃ سے چلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ذمہ داران ہیں وہ عشر اور زکوٰۃ کے پیسوں کو ہی آپ کے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں
اگر آپ مالدار ہیں اور آپ کا بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی فیس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ اور عشر کا استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ اور زکوٰۃ اور عشر کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ یاد رکھ لیں، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ عشر کے پیسوں کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے بچے عشر کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے جب مدرسے کے اندر یا مکتب کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فیس ادا کریں۔ اور میں ذمہ داروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائزہ لیں کتنے بچے ایسے ہیں جو عشر کے استعمال کے لائق ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنے نہیں۔ پوری لسٹ تیار کرنی چاہیے۔ جو دے سکتے ہیں ان کے والدین کے پاس جا کر کے، ان کے پیرنٹس کے پاس جا کر کے ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کے بچے پر سالانہ اتنے روپے کا خرچ آ رہا ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دئیے، نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ زکوٰۃ استعمال کر رہا ہے اور عشر کے پیسوں کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داران مدارس و مکاتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ذمہ داران مدارس و مکاتب کوئی چہل نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، سب کو کھلا رہے، امیر کا بچہ ہے تو بھی اس پر خرچ ہو رہا ہے، غریب کا بچہ ہے تو بھی اس پر خرچ ہو رہا ہے، تو ایسے ذمہ داران مکاتب و مدارس کو سمجھ لینا چاہیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کہے گا کہ تم نے عشر اور زکوٰۃ کے پیسوں کو کیوں غریبوں کے بچوں کے علاوہ امیر کے بچوں کو کھلایا، کیوں ان کو تعلیم دلائی؟ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے تمام بچوں کا جائزہ لیں، ان کے پیرنٹس کا جائزہ لیں۔ اگر معلوم یہ ہو جائے کہ فلاں بچے کا باپ، اس کی آرتھک استھتی صحیح ہے، اس کی مالی حالت صحیح ہے، ایسے بچوں پر فیس لگانا واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں لگایا جاتا تو ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوں گے۔ بلکہ ہم میں سے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشر کے پیسوں سے پڑھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھانے کی؟ آپ کی غیرت مر چکی ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے گاؤں، آپ کے مدرسے یا اس ہندوستان کے اندر جو مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں وہ زکوٰۃ اور عشر کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن سب چپی سادے ہوئے ہیں۔ میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا، آپ کے یہاں 3 اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہ کو میں نے 12 مہینے کی تنخواہ کو جوڑا اور جتنے بچے ہیں ان کے درمیان کیلکولیٹ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر بچے پر ہر مہینہ 220 روپے لازم آتا ہے۔ ہر بچے پر ہر مہینہ 220 روپے لازم آتا ہے۔ آپ کا بچہ ہر مہینے 220 روپے زکوٰۃ کا اور عشر کا استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ کی غیرت پر اس بات کو چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی فیس جو ماہانہ 220 روپے بنتی ہے آپ اس کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے اور زکوٰۃ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ کر دے رہے ہیں تو آپ مطلب اس کا جو فیس ہے اگر آپ اس کو ادا کرتے رہے تو آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ اور عشر کا استعمال کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی اور دوستوں۔ وہ جو عشر اور زکوٰۃ ہے یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کی تعلیم پر خرچ ہوگا، اس کے علاوہ کسی پر خرچ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مسئول ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأكبر.